کے، اور ماشاءاللہ آپ نے جو ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، لیکچر تھے، جس پہ لوگ بڑی رحم کھاتے تھے، ان کی لوگ کیا میرا بھائی پروفیسر یونیورسٹی کا، ان کے بچوں کو رشتے بھی اچھے نہیں ملتے تھے، یہ کیا کھلائیں بلائیں گے، ماشاءاللہ ان کی تنخواہیں ایسی ہو گئیں کہ رشک آنے لگا. لیکن اس سے مجموعی طور پر لوگ یہ کہتے ہیں بجٹ بڑھنے سے یا فیکلٹیز کو زیادہ تنخواہیں دینے سے یا صارف طلبہ، مجموعی طور پر 7-8 سال میں ایجوکیشن میں ہم نے وہ کوالٹی، وہ رزلٹ نہیں دیکھ پائے. ڈاکٹر صاحب آپ بات بالکل صحیح بول رہے ہیں بجٹ بڑھنے کی، لیکن میں ایک انجینئر ہوں، ایک میتھمیٹیشین ہوں، ایک سائنٹسٹ ہوں، اور وہ جو آپ بولتے ہیں نا 400% اور 500%، وہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کس بیس سے شروع ہو رہا ہے. اگر آپ بیس 1 سے شروع کر کے 400% کر کے 1 سے 4 پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ بولیں گے 400%، پھر بھی آپ 4 پر ہی ہیں اتنے اوپر میں سے. تو کہنے میں تو پرسنٹیج وائز انکریز بہت نظر آئے گا، لیکن پھر بھی آپ نیچے ہی ہیں. اگر آپ 100 سے شروع کر کے 400 پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ بولیں گے بہت زیادہ بجٹ بڑھ گیا، آپ کو 300 زیادہ مل گئے، لیکن ہمیں تو صرف 3 زیادہ ملے. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن بننے سے پہلے انڈر دی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ایجوکیشن کا بجٹ ہائر ایجوکیشن کا بالکل نیچے تھا. تو جب ہائر ایجوکیشن بنی تو اس کو ایک رسپیکٹیبل لیول پہ لے کر آئے، اور اس کے بعد سے صرف جو بجٹ بڑھا ہے وہ تقریباً 15% 20% پر ایئر بڑھا ہے. ٹھیک جی نہیں، لیکن 15-20%، لیکن پھر بھی جیسے میں نے کہا کہ آپ نے جیسے 71 یونیورسٹیاں ماشاءاللہ ہیں، وہاں آپ لوگ پروفیسر بھی لائے اور ان کی تنخواہیں جو میں نے کہا نا، اور ایک اچھی بات ہے 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ ہوئی. لیکن یونیورسٹیاں جو اسٹوڈنٹ نکال رہی تھیں کہ ہم کہیں کہ جی آرٹ میں، کلچر میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ کالج پطرس بخاری جب اس کے وائس چانسلر تھے، جب اس کے سربراہ تھے، یا فیض صاحب کے زمانے میں وہ کالج ہوتے تھے، اس سے پڑھے لکھے لوگوں کی کھیپیں نکلتی تھی. یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں سے نہ اچھے آرٹسٹ نکل رہے ہیں، نہ دانشور نکل رہے ہیں، نہ اسکالر نکل رہے ہیں، نہ بہت اچھے سائنٹسٹ نکل رہے ہیں، اور سیاستداں بھی جو نکل رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی تو خیر ڈگریوں کا ہی معاملہ آپ لوگوں نے کنٹروورشل بنا دیا. یعنی ایک کوالٹی کم، اب 6-7 سال کم نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب، ایک جنریشن تو آئی نا. آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں سے ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ بھی نکلے ہیں، ڈاکٹر قدیر خان جیسے بھی نکلے ہیں. وہ اس وقت نکلے جب اسکول بالکل لالٹین والے میں اس کے بعد بیچ میں بالکل جو پیلے اسکول بھی بولتے ہیں ہم لوگ اسکولوں کے، لالٹین، اور لیکن بیچ میں تو ایک ایسا فیز آ گیا تھا کہ ہماری یونیورسٹیاں بالکل ڈیٹوریٹ کر گئی تھی، جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بننے سے پہلے والا پیریڈ، جس کی وجہ سے یہ کنسرن شو ہوا تھا کہ کیا ہو گیا ہماری یونیورسٹیوں کا. تو پھر ایک ٹاسک فورس بنی تھی، اس میں اس ملک کے اچھے خاصے مشہور ایجوکیشنسٹ تھے. اس کو چیئر شمس لاکھا صاحب نے کیا تھا جو آغا خان یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے. یہ ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی اس میں تھے جو آج کل ہمارے فائنانس منسٹر ہیں. تو کافی پڑھے لکھے لوگ تھے. ان لوگوں نے پورا ریویو کیا کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور ہم لوگ تو پیلی یونیورسٹیوں میں رہ گئے. تو پھر ان کی ریکمنڈیشن کے بیسس پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا. اب اس کو ٹیک آف کرنے میں ٹائم لگتا ہے، 2-3 سال تو لگتے ہیں کہ وہ تھوڑا مومنٹم پک کرے. تو میرے خیال سے اس کی جو ڈیلیوریز ہیں وہ پچھلے صرف 2-3 سال سے آپ کو نظر آئیں گی کہ اس کے کچھ جو امپیکٹ ہوا تھا، جو کام شروع کیا تھا، اور انشاءاللہ آگے جو سال چلیں گے اس میں اب آپ زیادہ دیکھیں گے تیزی. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جتنی تنخواہیں پروفیسروں کو دیں وہ یہ بھی اکاؤنٹیبل ہوئے کہ انہوں نے اگر وہ کتنے پی ایچ ڈی نکالے، اور پی ایچ ڈی نکالے تو ان کی کیا کوالٹی تھی. وہ لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ جو آپ نے ان کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کے جو اکوپمنٹ آئے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ اکوپمنٹ جو ہے وہ استعمال بھی نہیں صحیح طریقے سے ہو سکے کیونکہ ان پروفیسروں کو پتہ نہیں تھا. یہ بھی ان سے اکاؤنٹیبل ہوں گے نہیں. مثلا یہ کہ پروفیسر محترم تو ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی کوئی رکھا. بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. ایک یونیورسٹی کو جو اکوپمنٹ دیا جاتا ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے. یہ لائبریری کی جو ہم لوگ ان کو ڈیجیٹل لائبریریز دیتے ہیں یا ویڈیو کانفرنسنگ کا اکوپمنٹ دیتے ہیں، وہ لوگ اکاؤنٹیبل ہیں. ان کو ان کا یوسیج بتانا پڑتا ہے. اور یہ جو آپ تنخواہوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں کہ ایک زمانے میں تنخواہیں بہت پیتھیٹک تھی اور اسی وجہ سے ہمارے پاس اساتذہ نہیں آتے تھے. اب جو ہے ایک پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے باہر سے، فورن یونیورسٹی سے یا پاکستان سے کرتا ہے، وہ تقریباً 80,000 سے شروع کرتا ہے. اور جب وہ فل پروفیسر کے لیول پہ پہنچتا ہے، جس کے پاس اس کے پاس مطلب ایک فل پروفیسر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ایک گلوبل ریکگنیشن ہے کہ اس لیول پہ آ کے پہنچے گا. پرانا والا فل پروفیسر نہیں، ایک نئے کرائٹیریا کے حساب سے. تو آپ صحیح بول رہے ہیں 3-3.5 لاکھ بھی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر ملک اس کو بولے گا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں پروفیسر بن کے. اب کہاں پہ آپ گلف کنٹریز میں بھی دیکھ لیں کہ ایک فل پروفیسر وہاں پہ 15-20 لاکھ روپے لے رہا ہے.
ہمارا فل پروفیسر 3 لاکھ لے رہا ہے. تو ابھی بھی ہمیں کافی ڈر ہے. اب ان اساتذہ کا، ان پروفیسروں کا احترام اپنی جگہ، لیکن ان سے یہ بھی تو معلوم کیا جائے گا کہ اگر آپ 10 سال پروفیسر تھے، 20 سال پروفیسر تھے، آپ ذرا اپنے ہونہار شاگردوں کے نام تو بتائیے، آپ اپنے قابل ذکر طلباء کے نام بھی تو بتائیے، آپ اپنا یہ بھی تو بتائیے کہ کتنے انہوں نے نمایاں. اب ہمارے جو ٹینیور ٹریک سسٹم ہے جو کہ ساری ویسٹرن کنٹریز میں یوز کیا جاتا ہے، اس میں ایکسپیرینس اور ایئرز کاؤنٹ نہیں ہوتے، اس میں پرفارمنس ہوتا ہے. تو اس میں جو انٹرنیشنل لیول کی پبلیکیشنز اگر ہیں یا ان لوگوں نے ریسرچ گرانٹس لیے ہیں یا پروپوزلز پہ ان لوگوں نے ون کیے ہیں پیسے، تو اور امپیکٹ فیکٹر کے جرنلز ہیں، تو وہ کرائٹیریا میجر کیا جاتا ہے. ان ادر ورڈز یو ہیو ٹو بی اے سپر اسٹار. اب وہ نہیں ہے کہ آپ 20 سال بھی رہیں گے اور آپ نے کچھ نہیں کیا اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس نہیں نکالے تو اس حساب سے آپ ٹینیور ٹریک پروفیسر نہیں بن سکتے. ایک سوال، ویسے تو مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو بجٹ ایک دم سے کم کیا گیا، خیر یہ بھی کچھ پولیٹیکلائز ہو گیا جو میں نہیں چاہ رہا ہوں، اور جس کی وجہ سے زندہ پروفیسر جو ہے انہوں نے، لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھیے ٹیچر حضرات، لیکچرر پروفیسر حضرات جو ہے وہ سڑکوں پہ لے آئے اپنی تنخواہوں کے لیے، اور جناب یہ تو انہوں نے 71 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں نے اپنی تنظیم بنا لی ہے، اور ہائر ایجوکیشن کے سربراہ جو ہیں اس کے کیا وہ کوئی صدر اور چیئرمین اور یہ بننا چاہتے ہیں. اس طرح کے اعتراض ہونے لگے، یعنی وہ لوگ کہنے لگے کہ صرف اساتذہ کی تنخواہ ذرا کم ہوئی کہ ان کو سب یاد آ گیا، باقی جب بس. ڈاکٹر صاحب ابھی جواب دے دوں آپ اس کا، میں بریک کے بعد دوں؟ میں کہتا بریک کے بعد لے لیتے ہیں. ڈاکٹر جاوید لغاری ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور آپ کو علم ہے کافی عرصے بعد ڈاکٹر صاحب سے اس طرح روبرو ہوئی، ادھر ادھر ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور بے شمار ایسے سوال ہیں اور ایسے جو کنٹروورشل ایشوز ہیں جو ان سے وابستہ کر لیے گئے ہیں، اور اس طرح ایکسپلین بھی ان کا موقع اس طرح نہیں آتا جس طرح آنا چاہیے. اسی لیے آج دیکھیے نہ کوئی خواب بیٹھا ہے، نہ کوئی نون، نہ پی پی پی، نہ یہ فالو. میں سوچا براہ راست گفتگو ہے، اور گفتگو بھی اگر کریں گے تو 1-2 پروفیسر حضرات سے، اور ہاں 32270861 کے ذریعے آپ بھی شریک گفتگو ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں محترم ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب. ہماری گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں ایک ہفتے کے بعد.